السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کنیکٹ وتھ سرابیس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کلاس میٹرک کی پی ایس ٹی کے ٹاپکس اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر جو ہے پی ایس ٹی کسی نے پڑھی نہیں ہے، صرف 8 کے بچوں نے پڑھی ہے، وہ 9 میں نہیں پڑھ کے میٹرک میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں بیٹا، فرسٹ چیپٹر جو ہمارا ہے وہ پاکستان کی نظریاتی اساس، مطلب یہ ہے کہ اس ٹاپک میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک پوائنٹ کو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کر لیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے اپنی آگے کی فردر چیزوں کو کریں گے۔ اور سوری، میں نے کہا تھا کہ جون میں ہی سارے سبجیکٹ کا ایک ایک لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا، لیکن اتنی زیادہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سکیں۔ تو پاکستان کی نظریاتی اساس جو ہیں، اب دیکھیں بیٹا، اس کے سب ٹاپکس میں نے اپنے بنائے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں ہم کیا کیا باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو نظریہ کا منبع و ماخذ ہے، مطلب نظریے کا مفہوم کیا ہے، اسلام میں جمہوریت کے اصول کیا ہیں، قائد اعظم کے ارشادات کیا ہیں، علامہ اقبال کے ارشادات کیا ہیں، اور ایک اور ٹاپک جو آپ کو پتہ ہے اس چیپٹر کا، وہ کیا ہے، 1857 کی جنگ کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالات، دو قومی نظریے کا آغاز اور ارتقاء۔ دیکھیں بیٹا، چیزیں بہت چینج ہوئی ہیں، میں نے ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیپٹر اگلے میں دیکھا ہو، لیکن میں نے ایک اپنی طرف سے یہ چیز بنائی ہے، اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیول کے ساتھ ساتھ انٹر لیول پہ بھی کام آئے گی، میں اس میں ایڈیٹنگ کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ میرے ٹاپک جو ہے نظریہ کی تعریف ہے، نظریہ کے ماخذ و منبع ہیں، نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف، اور نظریہ پاکستان کی اساس کی وضاحت، اور 1857 کی جنگ کا بتا دیا، دو قومی نظریہ کا آپ کو بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ اقبال قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ یہ جو ہے ہمارے 5-6 ٹاپک ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ کہنا تھا کہ آپ بہت زبردست، آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ ریویوز آ رہے ہیں، اور فرسٹ ویڈیو کے لیے تو بہت زیادہ ہی تھینکس کہ اب تک وہ پلے ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ جی، تو میں کوشچن نمبر 1 پڑھوں گا، اور سوری ٹو سے آپ میری آواز پر فوکس رکھیے گا کہ میرا فوکس میرے پی سی کی طرف ہے، کیونکہ میں نے اس میں رات بھر جاگ کے نوٹس بنائے، تو وہ مجھے یاد ہو گئے، لیکن تھوڑی سی ضرورت پڑے گی کہ میں دیکھ دیکھ کے پوائنٹس کو کلیئریفائی کروں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا، نظریہ کے ماخذ اور اس کی اہمیت پر نوٹ لکھیں کہ نظریہ کیا ہے، اس کی ماخذ کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر آپ کو ایک نوٹ لکھنا ہے۔ تو میں پڑھ رہا ہوں نظریہ آئیڈیالوجی، نظریہ کیا آئیڈیالوجی، اس سے مراد نظریہ، دیکھیں بیٹا، عربی زبان کی اصطلاح ہے، ہماری اردو زبان کی اصطلاح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی زبان میں نظریہ کے لفظی معنی کیا، آئیڈیالوجی، انگریزی میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اور اس میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، نظریہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے، آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا مفہوم ماہرین عمرانیت نے الفاظ اور اسلوب بیان کے ساتھ یوں بیان کیا ہے۔ دیکھیں بیٹا، عمرانیت کیا ہوتا ہے، جو سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں، جو سوشیولوجی عمرانیت ایک سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھانے والے، صحیح کے ساتھ یوں بیان کیا، نظریے سے مراد ایسا لائحہ پروگرام عمل ہے، دیکھیں بیٹا، لائحہ پروگرام جو کہ کام چلتا ہوا نظر آئے ایک سرٹین ٹائم پیریڈ تک، ایک پیریڈ آپ کا ہے، جیسے میرا فرسٹ یونٹ کیمسٹری ہے، سیکنڈ یونٹ کسی اور کلاس میں کیمسٹری، تو جتنا کام میں نے فرسٹ پیریڈ میں کروایا ہے وہ ایک لائحہ عمل کہلائے گا، جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہے۔ فلسفہ بیٹا جس پر آپ کچھ کہیں میں کچھ کہیں، ٹھیک ہے، تنقید نہیں، فلسفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا تفکر مطلب سوچنا، کیا چینجنگ جو آ رہی ہے وہ، جو انسانی زندگی کے کئی پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشی، تہذیبی اور معاشرتی نظام کی بنیاد بتاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، سیاسی کے سیاست طریقے سے ہم کس طرح اپنی چیز کو آگے لے جاتے ہیں، معاشی پیسوں کی طرح سے ہم کتنے پاورفل ہیں، معاشرتی ہمارا لوگوں سے کانٹیکٹ کتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی روح سے، مطلب پوری ورلڈ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جن پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادی استوار ہوتی ہیں، یہ کسی قوم کی فطری نشوونما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو بیٹا، مدغم اور مدھم میں کیا فرق ہے، مدھم ایک آواز کا ہوتا ہے جو ایک تیز آواز سے اچانک سے رک جانا، مدغم مطلب آپ کے ساتھ ساتھ چلنا۔ نیکسٹ یہ تھا کہ استوار، مطلب آپ نے اپنے روح میں اتنی زیادہ بچا لی اس چیز کو، استوار کر لیا، کہتے ہیں نا اپنے اوپر سوار کر لینا، تو اسی سے ایک ریلیٹڈ ٹرم ہے استوار۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جارج بریس تھے، کوئی ہو سکتا ہے سوشیولوجسٹ ہیں، کہ ان کے مطابق کہ عام زندگی کا کوئی ایسا پروگرام لائحہ عمل جس کی بنیاد و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ عام زندگی میں آپ نے سوچا کہ کل مجھے ان کے گھر جانا ہے، ان سے ملاقات کرنی، یہ سوچنے تک کا بیٹا جو عمل ہے وہ کیا کہلا رہا ہے، نظریہ کہلا رہا ہے۔ اب اس پہ آگے کی جو آپ کی ورکنگ ہوگی وہ ایک الگ سا ٹاپک ہے، وہ آپ لوگ کرتے رہو گے، وہ ایک الگ سا ٹاپک ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح یوز کیا۔ اب دیکھیے گا بیٹا
کیا ہے نظریے کے ماخذ. دیکھیں بیٹا ماخذ کہتے ہیں نا, ماخذ تو سورسز کو کہتے ہیں, سورسز آف آئیڈیالوجی. آپ کا آئیڈیالوجی بنتا کیسے ہے؟ تجزیل عناصر کی وجہ سے لوگوں میں نظریات کی تشکیل ہوتی ہے. دیکھیے تشکیل پاکستان, اگلا چیپٹر میکنگ آف پاکستان کا. ٹھیک ہے, تشکیل کی کیا میننگ ہے؟ بننا, بنانا. مشترکہ مذہب, کامن ریلیجن. انگلش والے بچے بھی فالو اپ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس بنا کر. مشترکہ مذہب, جب بہت سے لوگ ایک ہی مذہب کے پیروکار ہوں, بہت لوگ ہیں لیکن ایک ہی مذہب کو مانتے ہیں, تو اس مذہب کو مشترکہ مذہب کہا جاتا ہے. مشترکہ مذہب قومی یکجہتی پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. میں آپ کو جانتا ہوں کسی بھی یہاں پہ, آپ مجھے جانتے ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے میں کنسولیشن رکھیں گے. مذہب صرف چند عبادت کے مجموعے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ عبادت ہوتی ہے تو ان کی مذہب میں یہ عبادت نہیں ہوتی, بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثر مرتب کرتا ہے. ہمارا جو مذہب ہوتا ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ گھر پہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میری امی نماز پڑھی یا میرے ابو نماز پڑھیں تو انڈائریکٹلی وہ سب کے فائدے کے لیے کام ہو رہا ہے. ہر مذہب نے لوگوں کے سماجی و معاشرتی تعلقات کو صرف نظریات کی روشنی میں استوار کیا ہے. مطلب سماج میں آپ کس طرح سے کر رہے ہو, معاشی پیسوں سے آپ کس طرح کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, مثلاً یورپ نظریہ عیسائیت کے تحت, جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت, ہندو نظریہ ہندو رام کے تحت, اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی گزارتا ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ ہم نے اسلام, ہماری قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے, اور ہم اپنے نبی کی باتوں کو اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں, اور سنت رسول کی ایک ایک پیروی ہم پر فرض ہے, ہم پر واجب ہے ان ساری باتوں کو. اب میں آپ سے بیٹا صرف اس میں 3 پوائنٹ ڈسکس کروں گا, ٹھیک ہے, باقی سب پوائنٹس بھی ہم ڈسکس بعد میں کر سکتے ہیں. مشترکہ نسل, کامن ریس. اگر کسی گروہ کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو تو افراد میں معاشرتی طور پر یکجہتی پیدا ہوتی ہے. میں گیا ہوں ایک کوچنگ سے پڑھا کر, اسی کوچنگ میں میرا دوست پڑھا تھا, تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہماری, ٹھیک ہے. ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا قدرتی عمل ہے. میری طرح کوئی جیسے اسکارپیو آ جاتا ہے کوئی میرے سامنے, میری ان سے فوراً بنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری سیکیٹیریس سے نہیں بنتی, سیکیٹیریس سے بھی بنتی ہے, لیو سے بھی بنتی ہے, لیکن میرے اپنے اسٹار کے لوگوں سے بہت زیادہ بنتی ہے. لوگوں میں مشترکہ نسل سے ہی مشترکہ نظریات پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ ایک ہی نسل کے ہیں تبھی تو آپ میں ایک سوچ پیدا ہوگی. مشترکہ نظریات انسان کو خونی رشتوں میں منسلک کر دیتے ہیں. دوستی کا رشتہ خون سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے. نسلی اور خاندانی تعلقات افراد میں پیار محبت کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں. ان میں تو کنسولیوشن ہوتا ہے نا بیٹا, کہ ہاں یہ ہمارے مما ہیں, یہ ہمارے بابا ہیں, یہ ہمارے تایا ہیں, لیکن اس میں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن سوچ کی بنا پہ ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب ایک ہے بیٹا کہ مشترکہ رسم و رواج, یہاں پہ میں اینڈ کروں گا, اس کے بعد ہم نظریے کی اہمیت پڑھیں گے اگلے ٹاپک پہ. مشترکہ رسم و رواج کا ہر زمانے میں نظریات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. نظریات کی تشکیل میں مطلب آپ کی سوچ کا گرومنگ ہونا, آپ کی سوچ کا بڑھنا, وہ کہلا رہا ہے. کہہ رہے مشترکہ رسم و رواج کی بدولت ہی افراد میں ثقافتی اور فکری نظریات میں ہم آہنگی ہوتی ہے. ثقافت, ہماری ثقافت ہے, ہم اجرک ڈے بنا رہے ہیں, ہم کوئی سا ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے اوپر بھی اس بات کو لاگو کیا. پاکستانی ثقافت میں اجتماعیت پائی جاتی ہے, بالکل. عید کی نماز ماشاء اللہ سے کتنی ہائی لیول پر ہماری ہوتی ہے, اللہ پاک ایسے ہی آباد رکھے ہمیں. لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, اور مشترکہ خاندان کا رواج ہے. ہمارے خاندان کا بھی تو رواج ہے. پاکستان میں عبادت گاہیں ہیں, اکٹھی ہوتی ہیں. عبادت گاہیں بھی ہیں اور اکٹھی بھی ہوتی ہیں, جیسے عید کی نماز, بقرعید کی نماز. بلکہ اسلامی عبادات اجتماعی ہوتی ہیں, جتنی عبادات ہیں وہ سب اجتماعی ہوتی ہیں, جس سے مشترکہ نظریات تشکیل پاتے ہیں. مشترکہ بیٹا سیم کے نظریات جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ نظریہ بہت ایزی ٹاپک تھا بیٹا, صرف ہم نے ابھی سورسز آف آئیڈیالوجی ڈسکس کیا ہے. اب ہم سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی نیکسٹ ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.